الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا معصوم بعده ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا كتاب بعد كتابه نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لائق سب تکریم و تعظیم واجب الاحترام معزز و مکرم دوستوں اور بزرگوں، خطبہ جمعہ کے اس مختصر وقت میں حقوق العباد ہم نے پچھلے جمعے شروع کیے تھے، اس کا بقیہ کچھ تفصیل تھی، انشاءاللہ وہ آج مکمل کریں گے۔ اللہ پاک قرآن و سنت کے مطابق حق سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو سننے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، حقوق العباد میں سب سے پہلا نمبر جو ہے نا وہ والدین کا ہے۔ اللہ پاک جل شانہ نے اپنے حق توحید کے بعد سب سے پہلے جو حق ذکر کیا ہے وہ والدین کا ذکر کیا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ تیسرا رکوع جو ہے نا شروع ہے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما، آیت شروع میں وقضا ربک سے شروع ہو رہی ہے، آگے جہاں سے والدین کا ذکر اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر والدین دونوں بوڑھے ہو جائیں یا کوئی ایک ان میں سے بوڑھا ہو جائے، بڑھاپے کو پہنچ جائے، حیات ہو زندہ ہو، فلا تقل لہما اف، ان کو اف تک بھی نہیں کہنا، ولا تنہرہما، اور ان کو ڈانٹنا نہیں ہے، وقل لہما قولا کریما، ان کو نرمی کے ساتھ بات کرنی ہے، عزت کے ساتھ بات کرنی ہے والدین کے ساتھ، وخفض لہما جناح الذل، اور اپنی عاجزی کے کندھے ان کے سامنے جھکا کر رکھنے ہیں۔ یہ ہم ساری تفسیر کرتے ہیں ان الفاظ کے، ترجمہ پہلے ہم سن لیں۔ وخفض لہما جناح الذل، عاجزی کے کندھے ان کے سامنے جھکا کر رکھنے ہیں، من الرحمت وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور ساتھ ساتھ دعا بھی کرنی ہے ان کے لیے، یا اللہ جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا اور میرے لیے جاگے، میرے لیے ہنسے، میرے لیے روئے، سب کچھ کیا، یا اللہ اب ان کے ساتھ بھی تو ایسے رحمت کا معاملہ فرما، یہ ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے۔ دیکھیے کتنے حقوق والدین کے اسی ایک آیت میں جو ہے نا بیان کر دیے گئے ہیں۔ اب سب سے پہلے لفظ ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے اگر کوئی چھوٹا کلمہ ہوتا نا روئے زمین پر، اللہ وہ بھی بیان فرما دیتے ہیں۔ اس سے کوئی چھوٹا کلمہ ہوتا روئے زمین پر تو اللہ وہ بھی بیان فرما دیتے کہ یعنی بندے کو اس بات کا بھی حق نہیں ہے کہ وہ والدین کے سامنے اونچی آواز سے بات کرے۔ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اگر والدین کا پیشاب دھونا پڑے تو پیشاب بھی دھوئے،
جیسا کہ بچپن میں انہوں نے تیرا پیشاب دھویا۔ ہم میں سے کسی کو کیا پتا ہے کہ جب ہم بالکل چھوٹے تھے ہاتھ پاؤں نہیں ہلا سکتے تھے، ابھی بالکل چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، ہم خود ہل نہیں سکتے تھے، کچھ کر نہیں سکتے، ہماری ماں نے ہمارے پیشاب دھوئے ہیں، ہمارے والد نے ہمیں سنبھالا ہے، ہمیں دھویا ہے۔ تو اب جب وہ بوڑھا ہو گیا ہے تو ہمیں پیشاب دھونا پڑے، اللہ کسی کو کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ پہلے تو تندرستی میں عافیت میں رکھے، اور جب وقت آئے اللہ توبہ کی توفیق دے، ایسے ہی دنیا سے چلے جائیں۔ اگر نوبت یہاں تک آ جائے تو والدین اس کو جنت، بچے اولاد جو ہیں والدین کو اپنے لیے جنت سمجھیں۔ یہ سمجھا رہا ہمیں قرآن کہ ان کا پیشاب دھونا پڑے تو ان کا پیشاب بھی دھویا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر ہیں، انہوں نے بھی، اور امام حسن رحمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی لکھا ہے کہ یہ جو قرآن پاک میں ہے نا، ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرے، اف تک نہ کہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنے مال سے محروم نہ کرے۔ دو باتیں اس آیت کی تفسیر میں ان حضرات مفسرین نے بیان کی ہیں، اپنے مال سے محروم نہ کرے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب شادی ہو گئی اور بیوی بچے ہو گئے، نوکری لگ گئی، تو پھر والدین دوسرے نمبر پہ چلے جاتے ہیں، پہلا نمبر پہ بیوی آ جاتی ہے، بچے آ جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کی میں بات کر رہا ہوں، شریعت میں تو والدین پہلے نمبر پر ہے، اللہ نے جو ان کو عہدہ اور مقام دیا ہے وہ پہلے نمبر پر ہے، وہ پیچھے نہیں ہو سکتا، جو قرآن نے ان کو عہدہ دیا ہے۔ تو اس لیے عموماً انسان اپنا خرچہ روک لیتا ہے، یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ ان کا چل رہا ہے تو میں ان کو نہ دوں۔ ایسا نہیں ہے، والدین جتنی بھی ہے، تھوڑی سے تھوڑی تنخواہ ہے، کم سے کم روزی ہے، کچھ بھی ہے، اس میں سے والدین کا حصہ ضرور نکالا جائے، ضرور نکالا جائے۔ بہت سے دوست اس بات کی شکایت کرتے ہیں، ملتے ہیں کہ خرچہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، روزی میں برکت نہیں ہے، مقروض ہو گئے ہیں۔ تو پھر جب ہم ان سے پوچھتے ہیں نا کہ وجوہات کیا ہیں، وہ پھر بات بیان کرتے ہیں۔ میں سب سے پہلی بڑی وجہ جو میں نے نوٹ کی ہے نا آج ہمارے معاشرے میں، وہ یہی ہے کہ اپنی کمائی اپنے بچوں پہ لگاتے ہیں، والدین کو نہیں دیتے۔ یہ ہماری سب سے بڑی بے برکتی کا سبب ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں اسی طرف اشارہ فرما رہے کہ اپنے مال کو والدین سے نہ روکیں، مال کو والدین سے نہ روکیں۔ اگر آج رزق میں برکت چاہتے ہیں، سیلری تنخواہ ہے، تو سب سے پہلا حق والدین کا ہے۔ حیات ہیں تو ان کے لیے مقرر کریں جس سے ان کا گزارا صحیح ہو جائے، ان کو بھیجیں۔ چاہے میرے اور بھائی ہیں، میری اور بہنیں ہیں، والد صاحب کی پینشن آ رہی ہے، فلاں جو کچھ مرضی ہو رہا ہے، وہ معاملہ ان کا اور اللہ کا ہے۔ میرے اوپر کیا فرض ہے، میں نے کیا کرنا ہے؟ میں ان سب سے غریب ہوں، جو مرضی ہوں، میرے اوپر کیا ذمہ داری ہے، میں نے اس کو ادا کرنا ہے۔ اس لیے حق نکالیں، اور جو بھائی اپنے روزگار میں تنگی محسوس کر رہے ہیں نا، وہ یہ کام شروع کرے، پھر دیکھیں اللہ کیسے برکت ڈالتے۔ تو اس لیے مال کو نہ روکا جائے۔ اس کے اوپر ایک حدیث ذہن میں آئی ہے اب یہ بھی آپ کی برکت سے، کہ ایک نوجوان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر شکایت کی، یا رسول اللہ، میرے والد جو ہے نا میرے پوچھے بغیر میرا مال خرچ کر دیتے ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصراً عرض کر رہا ہوں، حدیث تو لمبی ہے، بخاری شریف میں اور کتابوں میں موجود ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اپنے والد کو بلا کر لاؤ۔ اب یہ کہ اپنے بوڑھے والد کو جا کر کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں، میں نے ان سے آپ کی شکایت کی ہے، بتا بھی دیا۔ اب والد کو بڑی شرمندگی ہوئی کہ دیکھو میری شکایت، ہمارے گھر کی بات رسول اللہ تک پہنچ گئی ہے۔ اب والد جو ہے نا انہوں نے اپنے دل ہی دل میں کچھ اشعار کہے جو الفاظ احادیث میں موجود ہیں، کیونکہ عرب لوگ جو ہیں وہ شاعر، پیدائشی طور پر شاعر، فی البدی جنگ میں موت سامنے دیکھ کر بھی وہ اشعار پڑھا کرتے تھے۔ تو اس لیے جو ہے اس والد نے اپنے دل میں کچھ اشعار پڑھے، زبان پر بھی نہیں پڑھے، دل ہی دل میں کچھ اشعار پڑھے، تو اور چل پڑے بیٹے کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ اور جب وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مقدمہ تو بعد میں سنیں گے، پہلے جو اشعار تم نے دل میں پڑھے تھے نا وہ سناؤ، کیا پڑھے تھے؟ ابھی جبرائیل مجھے بتا کر گئے ہیں کہ یا رسول اللہ،
پہلے ان سے وہ اشعار سنے جو انہوں نے دل میں پڑھے۔ اللہ تو مطلب ہے کہ ساتوں آسمانوں پہ، عرشوں پہ دل کی باتوں کو جانتے ہیں، زبان کی بات تو دور کی بات ہے۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو کہا، جبرائیل السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا کہ یا رسول اللہ پہلے ان سے کہیں کہ وہ اشعار سنائیں جو انہوں نے اپنے دل میں پڑھے۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارا آپ پر ایمان تو پہلے ہی پکا ہے، پہاڑوں سے مضبوط ہے، لیکن جب ہم ایسی باتیں دیکھتے ہیں نا آپ کے معجزات تو ہمارا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ پھر انہوں نے وہ اشعار سنائے کہ یا رسول اللہ میں نے یہ اشعار کہے جن کا خلاصہ یہ بنتا ہے، اے میرے بیٹے پہلے میں نے بڑی دعائیں مانگ کر تجھے لیا، جب تو چھوٹا سا تھا پھر ہم ساری رات میں اور تیری ماں جاگ کر تجھے پالتے ہیں، تو تھوڑا سا بیمار ہو جاتا تو ہمیں ڈر لگتا کہ کہیں یہ ماری نہ جائے، حالانکہ موت تو اٹل حقیقت ہے، ساری رات ہم جاگتے تجھے لے کر پھرتے رہتے، تو روتا تو ہم روتے، تو ہنستا تو ہم ہنستے، اے میرے بیٹے میں نے تیری گرمیوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اپنی کمر کو جلایا گرمی سے، اے میرے بیٹے میں نے تیری سردیوں کو گرم کرنے کے لیے اپنے جسم کو سردی میں جلایا، اے میرے بیٹے میں نے اپنی ہڈیاں کو گودا اور اپنا خون نکال کر تیرے جسم کے اندر ڈالا ہے، اور آج تیری کمر سیدھی ہو گئی ہے اور میری کمر جھک گئی ہے، آج تو مجھے یہ کہتا ہے کہ میرا مال کو ہاتھ نہ لگایا کر، میرے پیسوں کو ہاتھ نہ لگایا کر۔ یہ اشعار کا وہ جو خلاصہ بنتا ہے، کافی لمبے اشعار ہیں۔ یا رسول اللہ میں نے یہ اشعار پڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، مطلب اتنے درد بھرے الفاظ تھے۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو یوں پکڑ کر فرمایا اذهب انت ومالک لابیک، جا تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، سارا کا سارا تو اور تیرا مال تیرے والد کا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو اس حدیث میں جو کہا گیا نا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، نرمی سے ان سے بات کرو، مطلب ہے کہ کوئی بدتمیزی سے بھی بات نہ ان سے کی جائے، قل لہما قولا کریما، عاجزی کے کندھے ان کے سامنے جھکا کر رکھ۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا جن کے ساتھ ایک بڑے میاں بھی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے والد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تمہارے والد ہیں، ان سے پہلے کبھی بیٹھنا نہیں ہے، ان سے آگے کبھی چلنا نہیں ہے، اونچی آواز سے ان سے بات نہیں کرنی، تیز نگاہوں ترچھی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھنا نہیں ہے، اندازہ کریں ترچھی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھنا نہیں ہے۔ اور ہمارا آج یہ حال ہے، والد اگر نماز کا کہہ دے، بھلی بات کا کہہ دے، رات کو لیٹ آ رہے ہیں، رات کو 1 بجے تک موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، اگر والد یہ کہہ دے کہ اس کو بند کر دو، سو جاؤ، صبح نماز پڑھ لو، وہ بس اوقات والدین بیچارے ڈرتے کہتے ہی نہیں ہیں، ڈرتے یہ الفاظ کہتے نہیں کہ کیسے کہ آگے سے بیٹا گلے پڑ جائے گا۔ تو اس لیے فجر کی نماز میں نوجوان تو نظر ہی نہیں آتے، بہت کم۔ جو بچے ہمارے ہاں آتے ہیں وہ ان گھروں کے آتے ہیں جن کے گھروں میں شاید بچے موبائل نہیں دیکھتے، ورنہ جو موبائل پہ ہیں وہ تو صبح آنکھیں بند ہوتی ہیں، ان کی کھلتی نہیں ہیں، ہم نے خود مشاہدہ کیا۔ تو اس لیے بھائی یہ بات بچے بھی ہیں، نوجوان بھی جن کے والدین حیات ہیں، یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ کبھی ان کے ساتھ اونچی آواز سے بات نہیں کرنی۔ حدیث رسول اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترچھی نگاہ سے بھی ان کو نہ دیکھ، جو ترچھی نگاہ سے والدین کو دیکھے گا وہ فرما بردار نہیں ہے۔ اچھا کبھی یوں ہوتا ہے کہ مہمان آ گئے ہیں، اب بچہ ویسے تو بات نہیں مانتا، اب ماموں آئے ہوئے ہیں بچے کے، میرے رشتے دار آئے ہوئے ہیں نا، اب والد کو تھوڑا سا سہارا ہو جاتا ہے کہ یہ میرا ساتھ دیں گے میرے بچے کو سمجھانے میں۔ اب والد ان سے تذکرہ کر رہا ہے، یہ نماز ہی نہیں پڑھتا، یہ میری بات نہیں مانتا، اب یہ آنکھیں نکال کے والد کو دکھا رہے ہیں کہ ان کے سامنے میری شکایت کیوں کی جا رہی ہے۔ یہ کہا گیا ہے اس حدیث پاک میں کہ ترچھی نگاہ سے بھی ان کی طرف نہ دیکھو۔ اور مشہور حدیث ہے رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد، کہ اللہ کی خوشنودی والد کی خوشنودی کے اندر ہے، اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی کے اندر۔ ہمارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا بھائی جو ہے نا وہ ساری رات
تو نہیں، رات کا اکثر حصہ نوافل پڑھتا ہے، اور میں رات کا اکثر حصہ اپنی والدہ کے پاؤں دبانے میں گزارتا ہوں۔ سننے والی بات ہے، میں رات کا اکثر حصہ ماں کے پاؤں دبانے میں گزارتا ہوں، اور میرا بھائی رات کا اکثر حصہ نوافل پڑھنے میں گزارتا ہے۔ خدا کی قسم کبھی میرے دل میں یہ خیال بھی نہیں آیا کہ میرا بھائی اپنی نمازیں مجھے دے دے، میں ماں کی خدمت اس کو دے دوں۔ بہت بڑی بات ہے۔ جب بوڑھا ہو جاتا نا انسان، اس کو یقین مانے نہ پیسوں کی ضرورت ہے، نہ اچھے کپڑوں کی، نہ اچھے جوتوں کی، شوق سارے پورے کر چکا ہوتا، اس وقت اس کو ضرورت ہوتی ہے بچہ سیدھے منہ سے بات کرے، ہنس کر، جو عرف عام میں چل رہا ہے، ابا جی، قولاً کریمہ، قرآن پاک میں الفاظ ہیں، ابا جان، ابو جی، پاپا جی، جو الفاظ گھر میں بولے جاتے ہیں خاندان میں، بڑے وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا میرے پاس کچھ ٹائم گزارے۔ اگر اس کے پاؤں دبا رہا ہے جا کر تو اس کا خون بڑھ جائے گا، اس کو گولیاں لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلڈ پریشر کی، شوگر کی، وہ بغیر گولیوں کے ٹھیک ہو جائے گا، یقین مانیں۔ ساری اس کی ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی، ڈپریشن ساری ختم ہو جائے گی کہ بس ٹھیک ہے، حالات جیسے بھی ہوں، جب اولاد ایسی فرما بردار ہے تو زندگی گزارنی آسان ہو جاتی ہے۔ تو اسلیے بھائی ان باتوں کا ضرور ہم نے جو ہے نا خیال کرنا ہے۔ اور در منصور کی ایک روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے والدین کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرے گی۔ یہی تو مکافات عمل ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، مکافات عمل ہے۔ جو ہم اگر اپنے والدین کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کریں گے تو ہماری اولاد ہمارے ساتھ کرے گی۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ صلہ رحمی، باقی رشتہ داروں کے ساتھ بھی صلہ رحمی جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے۔ وقت تھوڑا ہے، میں اس کے اوپر ایک بات تھوڑی سی عرض کرتا ہوں، چونکہ ایک دو چیزیں اور بھی ہیں حقوق العباد میں، وہ میں نے عرض کرنی ہے۔ صلہ رحمی میں نا بس صرف ایک ہی آیت بیان کرتا ہوں، ورنہ باتیں تو بہت میں نے آیات اور احادیث اکٹھی کی تھی کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقین نے تہمت لگا دی۔ مشہور ہے قرآن پاک میں سورۃ النور میں 2 رکوع اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور تقدیس میں اللہ نے نازل فرمائے، ان کی پاکی بیان فرمائی۔ تو اماں کو بڑا صدمہ تھا، تو جب اللہ نے پاکی بیان فرمائی نا تو وہ ایکسپوز ہو گئے، ظاہر ہو گئے، وہ جن لوگوں نے بات پھیلائی تھی۔ ان میں تو عبداللہ بن ابی منافق تھا ایک، تو وہ تو منافقین کا تو کام تھا ہی تھا۔ اچھا، باتوں باتوں میں نا دیکھا دیکھی میں کچھ مخلص مسلمان بھی اس کے ہتھے چڑھ گئے، انہوں نے بھی کچھ باتیں کر دی، جن کے اندر ایک صحابی تھے جن کا نام حضرت مصطح، طا کے ساتھ حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی، سچے مسلمان تھے، لیکن عبداللہ بن ابی منافق کی باتوں میں آ کر انہوں نے بھی منہ سے کچھ باتیں کر دیں، اور وہ باتیں اماں تک پہنچی، حضرت ابوبکر صدیق تک پہنچی، ان کے والد تک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، ان کے شوہر تک، تو دل کو بڑی تکلیف ہوئی۔ تو جب معاملہ کھل گیا کچھ عرصے کے بعد، قرآن نازل ہو گیا، تو یہ جو حضرت مصطح تھے نا، حضرت ابوبکر صدیق کے رشتہ دار تھے اور غریب تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق ان کے گھر کا پورا خرچہ حضرت ابوبکر صدیق اٹھاتے تھے۔ تو جب یہ پکڑے گئے نا، پتہ چل گیا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے یہ عہد کر لیا کہ میں جو ہے نا قسم اٹھا لی کہ میں ان کے اوپر آئندہ کے بعد خرچ نہیں کیا کروں گا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، یہ تو احسان فراموش نکلا ہے، نمک حرام نکلا ہے، جس کو ساری زندگی کھلاتے رہے ہمیں بول پڑا۔ قرآن سے سبق سیکھیں اور پھر دیکھیں کہ انہوں نے اس پر عمل کیا کیا، اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت سورۃ النور کی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، قسم نہ اٹھائیں تم میں سے جو عزت دار ہیں، وَالسَّعَةِ، جو وسعت والے ہیں، جن کے پاس مخیر ہیں، مال ہے، وہ قسم نہ اٹھائیں کس بات کی، أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو، مسکینوں کو نہیں دیں گے، اس پر قسم نہ اٹھائیں۔ کیا فرمایا؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ان کو چاہیے کہ معاف کر دیں، درگزر کر دیں، غلطی تو ہے ان کی کہ انہوں نے آپ کی بیٹی کی تہمت میں شرکت کی ہے، ان کو معاف کر دیں۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ جس طرح ہم اپنے لیے معافی کے طلبگار ہیں، ایسے دوسروں کو بھی جلدی معاف کیا کریں۔ اب یہ قرآن انتہائی مشکل ہے، یقین مانیں کہ ہم میں سے ہر شخص، میں اپنی بات کر رہا ہوں، کسی کی مثال دینے سے شاید تکلیف ہو، اگر ہمارا کسی کے اوپر احسان ہے نا
وہ تھوڑا سا کوئی ہمیں تکلیف پہنچا دے ہم جگہ جگہ سناتے ہیں، میں نے اس کے اوپر یہ احسان کیا، یہ احسان کیا، یہ احسان کیا، اور اس نے دیکھو میرے ساتھ کیا کیا۔ ادھر حضرت ابوبکر صدیق نے بھی ایسا کیا، اللہ فرما رہا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دو، تم بھی یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے تو معاف کر دو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی قسم توڑ دی اور جو خرچہ دیتے تھے وہ دینا شروع کر دیا اور خرچہ بڑھا دیا پہلے سے، فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا پہلے سے خرچہ بڑھا دیا۔ یہ اسوہ، یہ قرآن پاک کی تعلیمات، قرآن کی آیت پڑھی ہے، میں نے کوئی قصہ کہانی نہیں سنائی، تو جو ہے نا مطلب ہے کہ اللہ پاک یہ تعلیمات ہمیں بتا رہے ہیں۔ اسی لیے بھائی صلہ رحمی کی تو ہمیں ہوا بھی نہیں لگی، وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ صلہ رحمی ہوتی کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا بہترین حسن سلوک یہ ہے کہ تم اپنے والدین کے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جا رہے ہیں، بعد کے زمانے کی بات ہے نا، جو آخر میں صحابہ جو فوت ہوئے ان میں سے ایک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، چند صحابہ بچے تھے آخر میں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ جا رہے ہیں تو ان کو راستے میں ایک بدو ملا، دیہاتی جنگل کا رہنے والا۔ انہوں نے کیا کیا، اپنی جو سواری تھی نا ساتھ وہ اس کو ہدیہ کر دی، ملاقات ہوئی، روکا، لیک سے لیک ہوئی، اس کو ہدیہ کر دی، اور اپنا امامہ اتار کر، پگڑی اتار کر اس کو ہدیہ، حالانکہ انسان اپنے سر کے کپڑے کو عزت سمجھتا ہے، امامہ اتار کر اس کو ہدیے میں دے دیا۔ اب ساتھ ان کے شاگرد تھے، انہوں نے کہا حضرت یہ تو دیہاتی آدمی ہے، کچھ چھوٹی سی چیز دے دیتے اس پر بھی راضی ہو جاتا ہے، آپ نے اتنا ایسا سواری دے دی، اس کو اٹھا کر کو گاڑی کسی کو دے دے، ہم کہیں گے بھائی اس کو کیوں دے دی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو بدو ہے نا دیہاتی، یہ میرے والد حضرت عمر کا دوست ہے، ان کا دوست تھا، ان سے ملنے آیا کرتا تھا، تو میں نے اپنے والد کی دوستی کی لاج رکھی ہے، اس لیے میں نے ان کو یہ ان کی شان کے یہ بھی کم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں حکم ہے کہ والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ اما خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں کے گھر بھی تحفے تحائف بھیجا کرتے تھے۔ بھائی حسن سلوک کی میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں ہوا بھی نہیں لگی، اللہ پاک ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اس ٹاپک کو ہم پڑھیں، یقین مانے کہ دل کرتا ہے کہ اس پر 10 گھنٹے بات کریں پھر بھی بات ختم نہیں ہو۔ سارا قرآن بھرا پڑا ہے، ساری احادیث بھری پڑی ہیں حقوق العباد سے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا مہمان کا اکرام بھی بہت ضروری ہے۔ میں نے خطبے میں حدیث پڑھی ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، مہمان کا اکرام کرے۔ تو یہ بات بہت ضروری ہے، اپنے مہمانوں کا ہم اکرام کریں، احترام کریں۔ اور اس میں ایک لمبا ٹاپک ہے، اس کو پھر کسی وقت اسپیشل ایک جمعہ اس پر پڑھائیں گے، کرایہ دار اور مالک مکان کا آپس میں کیا تعلق ہے، یہ بھی مہمان اور میزبان کا تعلق ہے، یہ بات ہم ذہن میں رکھ لیں۔ سب سے برا پیسہ، صحیح حدیث ہے، گارنٹی سے کہہ رہا ہوں ممبر رسول پر، کہ اللہ پاک کو سب سے ناپسندیدہ پیسہ وہ ہے جو تعمیر پر لگتا ہے۔ ضرورت سے زائد عیاشی والی تعمیر اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے، ضرورت کے مطابق بناؤ۔ اب اگر زیادہ بنا لی ہے تو پھر اگر اس کو دے رہے ہیں، بعض لوگوں نے تو منع کیا، ڈاکٹر اسرار صاحب اور چند لوگوں نے تو کہتے ہیں کہ کرائے پہ دینا جائز ہی نہیں ہے، لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ جو مسئلہ ہے نا، جو امت کا متفق ہے، کرائے پہ مکان دے سکتے ہیں، جو شروع سے چلتا آ رہا ہے، مکان تو کرائے پہ دے سکتے ہیں۔ یہ ٹاپک جو ہے نا، میں تو اس کو کہتا ہوں سرخ لکیر ہے، چونکہ ہم میں سے سب کرائے دار ہیں یا مالک مکان ہیں، اب بات تو سب پہ آئے گی، اور ہم سب غلطیوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، تو اس ٹاپک کو انشاءاللہ پھر بیان کریں گے۔ بس میں اتنا عرض کر دوں، کرایہ دار اور مالک مکان کا تعلق آپس میں میزبان اور مہمان کا ہے، بس اب خود ہی سوچ لیں کہ میزبان کے اوپر کون سی ذمہ داریاں آتی ہیں اور مہمان کے اوپر بھی کون سی ذمہ داریاں آتی ہیں، یہ دونوں باتیں دونوں کو خیال رکھنی پڑیں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بھائی پڑوسی کے بڑے حقوق ہیں، اس کے اوپر انشاءاللہ تفصیلی حدیث اندر جو میں عرض کریں گے۔ پڑوسی کے حقوق کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ ترغیب دی ہے۔ اسی حدیث پاک میں جو میں نے پڑھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ پھر اس حدیث کے تحت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے حقوق بیان فرمائے۔ 40 کی ایک حدیث ہے، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 حقوق بیان کیے ہیں پڑوسی کے، 10 حقوق۔
10 حقوق بیان کرنے کے بعد فرمایا واللہ، اللہ کی قسم، والذی نفسی بیدہ، جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اس ذات کی قسم، اللہ پاک کی قسم اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسی کے حقوق کا خیال وہی رکھے گا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، جس کے دل میں رحم ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا۔ کیونکہ اس معاملے میں ہم بڑے کوتاہی، جس نے کسی کی خامیاں پوچھنی نا اس کے پڑوسی سے جا کے پوچھ لیں۔ پہلے زمانے میں پڑوسی پردے ڈالتے تھے، اب کے زمانے کے پڑوسی جو ہے نا وہ خامیاں ڈھونڈتے ہیں۔ دین سے دوری ہماری بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو اس لیے انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنتے پڑھنے کو جن پائیں۔